بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسباق جو افعال کے متعلق تھے یا اسماء کے متعلق، ان کی حد الوسع کچھ نہ کچھ دہرائی ہو گئی ہے۔ آج ہمارا سبق حروف کے متعلق ہے۔ سامعین، حرف کی تعریف تو ہم نے یہی پڑھی تھی کہ جو اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آئے، اس کا کوئی اپنا وہ اکیلا معنی نہ بتا سکے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اسم اور فعل نہ ملے۔ ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی کہ بہاولپور سے ملتان تک، تو سے اور تک یہ حروف ہیں۔ جب تک بہاولپور اور ملتان کا لفظ نہ آئے تو اس وقت ان کا مطلب مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلے حروف جارہ ہیں۔ جارہ یہ جر سے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو اسم کے آخر کو زیر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک با پڑھا تھا، لام، من، فی، کاف۔ با کا معنی کہیں سے، کہیں ساتھ، کہیں بدلے، جیسے بسم اللہ۔ لام کا معنی کے لیے، الحمدللہ۔ من کا معنی سے، من السماء۔ فی کا معنی میں، فی الارض۔ کاف کا معنی طرح، مشابہ، جیسے کل جنتی۔ تو سامعین، یہ حروف جارہ ہم نے با، لام، من، فی، کاف پڑھا۔ اسی طرح ایک ہم الا پڑھتے ہیں۔ الا کا معنی کی طرف یا تک، جیسے الی الشمس۔ ایک حرف حتی، یہاں تک کہ، علی، پر۔ ایک تا ہوتا ہے، تا قسمیہ، جیسے تاللہ۔ اور ایک واو قسمیہ، جیسے والعصر، زمانے کی قسم۔ اور ایک حرف ہم عن پڑھتے ہیں۔ عن کا معنی سے یا کی طرف سے، جیسے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حروف جارہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تو صرف ان کا معنی ہم ذہن میں رکھیں گے کہ با، لام، من، فی، کاف، اور اسی طرح الا، حتی، علی، تا، واو، عن، یہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر کو زیر دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے کہ یعنی وہ حرف جو دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو زبر اور دوسرے اسم کو پیش دیتے ہیں، اور وہ کل 6 تھے۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ انا کا معنی بے شک، یقیناً۔ انا کا معنی بے شک۔ کانا گویا کہ، لیتا کاش، لاکنہ لیکن، لعل شاید۔ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ان اللہ غفور، تو اللہ کی ہا کے اوپر جو زبر ہے وہ انا کی وجہ سے ہے، اور غفور کے را کے اوپر جو پیش ہے وہ انا کی وجہ سے ہے۔ تو گویا انا دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو زبر اور دوسرے اسم کو پیش۔ زبر کا مطلب ایک زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی۔ پیش کا مطلب ایک پیش بھی اور دو پیش بھی۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمدن کے اوپر جو زبر ہے وہ انا کی وجہ سے ہے۔ ہم گویا کانا کا معنی گویا پڑھتے ہیں کہ کان علی اسد، گویا کہ علی شیر ہے۔ کہیں ہم لیتا کاش کے معنی میں پڑھتے ہیں، لیت الشباب عائد، کاش جوانی لوٹنے والی ہوتی۔ تو یہ ان کا نام حروف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ بھی اکثر قرآن مقدس میں اور عربی کتب میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہم نے پڑھا تھا حروف استفہام۔ حروف استفہام یعنی جو حروف سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ عموماً کل 3 ہیں، حل، ما اور حمزہ۔ جیسے ہم نے
قرآن مقدس میں ایک مثال پڑھی تھی کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے کیا اعمیٰ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یستوی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قل یہ امر کا ہے اور حل یہ حرف استفہام ہے۔ اسی طرح ما یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک، ما یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہاں ما استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انت سے پہلے جو حمزہ ہے یہ سوال کرنے کے لیے، یہ حرف استفہام ہے۔ اسی طرح سامعین کچھ اسماء بھی ہیں جو استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیف، کیسے، کہ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، این کہاں، کہ فأین تذہبون کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو یہ حروف استفہام، یہ اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ تو حروف جارہ ہوں یا حروف مشبہ بالفعل ہوں یا حروف استفہام ہوں، یہ بھی اکثر استعمال ہوتے ہیں، انہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔